اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کو توڑنے کا کل کہا عمران خان نے۔ پہلے تو ان کا پلان تھا کہ اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے کچھ عرصہ سٹے کرنے اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد واپس آنا ہے۔ نمبر گیم کے بارے میں بات کریں گے اور کب تک اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ ہے عمران خان کا، اور جو نو کانفیڈنس موشن ٹیبل کرنا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں خاص طور پر۔ نمبر گیم بہت اہم ہوگی، ہے بہت کرٹیکل ٹائم آگے دونوں طرف سے، اور کیا نمبر گیم ہے، نون لیگ کے پاس کیا صورتحال ہے اور اسی طرح کیا سچویشن ہے عمران خان کی سائیڈ پہ، اور پی ایم ایل کیو کا جو ووٹ ہے وہ بہت خاص ہو چکا ہے، اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے آج عمران ریاض خان نے ایک تقریر کی اور بہت ہی سنسنی خیز قسم کی تقریر تھی، اور اس کے بعد پھر قاسم علی شاہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، انہوں نے اس تقریر پر کوئی ریئیکشن دی ہے اپنا، اس ریئیکشن پہ بات کریں گے، کیا ساری باتیں ہوئی، عمران ریاض نے کیا باتیں کی، اور پھر قاسم علی شاہ صاحب نے اس پر کیا تاثرات دیے اپنے عمران خان کے متعلق، اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کر لیا ہے، کیوں کیا گرفتار، اس پہ بھی بات کریں گے، اور پرویز الہی اور مونس الہی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس ساری سچویشن کے اندر، اس ساری صورتحال کے اندر۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب اور کے پی اسمبلی کے متعلق عمران خان نے کل لانگ مارچ کے اندر کہا، انہوں نے جو سرپرائز کا وعدہ کیا تھا وہ سرپرائز تو انہوں نے سامنے کر کے بتا دیا۔ اب نمبر گیم جو ہے وہ بہت اہم ہو چکی ہے، چونکہ پنجاب کے اندر 180 جو ہے 180 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ووٹ ہیں، مین کہ ان کے ایم پی اے ہیں، اسی طرح 10 جو ہے پی ایم ایل کیو کے ہیں، کاف لیگ کے، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے علائے اس کے اتحادی ملا کر سارے 180 کے قریب ان کی تقریباً سیٹیں بن جاتی ہیں۔ اب نمبر گیم بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے، جس طرف پرویز الہی اور اس کی پارٹی ہوگی وہ پنجاب کی حکمرانی کرے گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کسی صورت وزارت اعلیٰ نہیں دے گی کاف لیگ کو، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کاف لیگ کے پاس ہوئی تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اتنی زیادہ ٹینشنیں اپنے سر کیوں لیں، اور ویسے بھی وہ اپنا حکمرانی کا ان کے اندر جو ہے، اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ وہ اس چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم ہی جو ہے لیڈ کر رہے ہوں ٹیم کو، ہم ہی لیڈ کر رہے ہوں پنجاب کو، ہم ہی لیڈ کر رہے ہوں پورے ملک کو، اور وہ لہٰذا اس چیز کو تو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ایک 10 پارٹیوں والے کو اٹھا کے وزارت اعلیٰ دے دی جائے، تو میرے خیال سے وہ تو اس کے حق میں نہیں ہوں گے۔ اب جو نمبر گیم ہے وہ کہاں سے زیادہ ایشو کریٹ کر رہی ہے، دراصل میں جو اس وقت پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہے وہ پرویز الہی صاحب ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ چودھری شجاعت جو ایم این اے ان کے اپنے لے کے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے، کنفرم رپورٹ تو نہیں ہے لیکن سننے میں کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب اب اپنے جو ایم پی اے پنجاب کے اندر ہیں ان کو حکم کریں گے، اور جو ایک اور بات 10 ایم پی اے ہیں، 6 جس کی سائیڈ پہ ہوں گے وہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں چودھری شجاعت صاحب 6 ایم پی اے کو اپنی طرف کرنے میں، پھر تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی، پھر تو انہوں نے نو کانفیڈنس موشن موو کرنا ہے اور حکومت لے لینی ہے پنجاب میں، عمران خان پھر روتے پھریں۔ لیکن اگر پرویز الہی کے پاس 6 ہوئے بات تو پھر وہ سارے کا سارا بانڈا ٹوٹ رہا ہے۔ ایشو اب کہاں آ رہا ہے، ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب عمران خان نے اب اعلان کر دیے، جیسے ہی اس پر امپلیمنٹ ہوگا اور کہیں گے کہ واقعی آپ ایڈوائز بھیجیں، وزیر اعلیٰ کو بولیں گے آپ ایڈوائز بھیجیں کہ اسمبلی کو اپنا ڈیزالو کر دیا جائے، تو پھر جو بیچ میں بغاوت اٹھے گی اس دوران چانسز بنتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف ووٹ زیادہ چلے جائیں۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو، پہلے 3-4 سال انہوں نے تو خوب عیاشی کی ہوتی ہے، جب آخری سال سٹارٹ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے جو کام ہوتے ہیں ترقیاتی کام انہوں نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے آنے والے دنوں میں ووٹ بھی لینا ہوتا ہے، عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، ان کے پاس جواز کوئی نہیں ہوتا۔
اگر وہ اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کرتے یا اس طرح کے کام نہیں کرتے. تو اس وجہ سے خدشہ ہے کہ عمران خان جب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا کہیں گے تو پارٹی کے اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے اور اٹھنے کا قوی امکان ہے. KPK کے اندر تو نمبر گیم فی الحال کسی طرح کا شک نہیں ہے عمران خان کے پاس ہے, لیکن وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. جب ڈیزالو کرنے کا بولیں گے تو اسمبلیوں کے اندر جو ہے پھر بغاوت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب تھوڑا آ جائیے جو عدم اعتماد ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, انہوں نے آج ایک پارٹی کا سینئر قیادت کے ایک اہم اجلاس بلایا تھا, پھر کچھ ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر وزیر اعظم صاحب نے وہ اجلاس ملتوی کر دیا. ان لوگوں نے ایک سائڈ پہ کہا ہوا ہے کہ ہم جی نو کانفیڈنس موشن ٹیبل کرنے والے ہیں پنجاب کے اندر اور KP کے اندر بھی. تو کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال سے پنجاب کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی, کیونکہ نمبر گیم 1-2 ووٹوں کا آگے پیچھے, اگر PMLQ ایک سائڈ سے ہل کے دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہے تو سارے کا سارا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو ہے KP میں تو اتنا ایشو نہیں ہے, پنجاب کے اندر وہ کب تک موو کرتے ہیں یہ تو ان کا اجلاس ہوگا, اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کب تک وہ عدم اعتماد لاتے ہیں ادھر. جب عدم اعتماد لائیں گے تو اس کے بعد 14 دنوں کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میرے خیال سے زیادہ نہیں لٹکائیں گے, چونکہ KP کے اندر اور پنجاب کے اندر سپیکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے. یہ جب ٹیبل کریں گے تو سپیکر بولے گا, ایک دن پہلے بولے گا, 3 دن میں تقریباً یہ معاملہ نپٹا دے گا. کیسے؟ ایک دن بولے گا جی آئیں بحث کریں, دوسرے دن پھر بحث ہو جانی ہے, تیسرے دن ووٹنگ ہونی ہے. جب عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگا تو چلتے بنیں گے, بس وہی پرانا سیٹ اپ. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بھی بینیفٹ ہے تحریک انصاف کے پاس, لیکن نمبر گیم بہت اہم ہوگی, میں نے آپ کو بتا دیا. اب تھوڑا آ جائیے پرویز الہی کے کردار پر اور مونس الہی کے. بہت اہم ہو گیا, میں نے کہا جیسے ہلیں گے تو دونوں سائڈوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترازو اوپر نیچے ہو رہا ہے. ایک سائڈ سے ہلکا سا کوئی پتھر اٹھا لیا, وہ آپ کو پتہ ہے نا ترازو پہ پتھر رکھیں جب ایکول ہوتا ہے تو اس طرح چلتا رہتا ہے. جیسے ہی پتھر اٹھائیں گے یہ سائڈ دڑم سے بیٹھ جائے گی. تو اس طرح کا سین کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو ابھی تک دکھائی دے رہے پرویز الہی ایسا نہیں کریں گے. اس کی 2-3 ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا دھاک بیٹھ چکا ہے. اس کے علاوہ PMLQ کو پتہ ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے PTI کے ساتھ ہے. PTI سے دغا بازی کریں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی, اس وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور تبھی انہوں نے اعلان بھی کر دیا, جب عمران خان کل خطاب کر کے فارغ ہوئے تو مونس الہی صاحب کا ٹویٹ ہو گیا کہ 1 منٹ سے پہلے توڑ دیں گے. آج پرویز الہی صاحب کا بیان بھی آ گیا کہ آدھا منٹ بھی نہیں لگائیں گے. بہرحال مسئلہ کو یوں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, سیاست ہے, کہیں پہ بھی کوئی بھی رنگ دکھا سکتا ہے. اب تھوڑا آ جائیں عمران ریاض خان کے بیان کے متعلق. عمران ریاض خان نے آج بڑی تنقید کی جی. عمران ریاض خان نے اسٹیبلشمنٹ پر پھر تنقید کی اور کہا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں, پھر آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اب ہم کس بات پہ یقین کریں, وہ بات جو پہلے آپ نے کی تھی یا وہ بات جو ابھی آپ کر رہے ہیں. تو مزید انہوں نے تھریٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے. اس طرح کے کچھ الفاظ تھے عمران ریاض کے, کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں ان کو, اور بہت سخت لے جاتا ان کا. آج پھر انہوں نے کہا کہ وہ مفاہمت والی پالیسی تو آپ نے سنی ہوگی مریم نواز صاحبہ کی, کہ مذمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی. تو کچھ اس طرح کے الفاظ ہی تھے عمران ریاض کے بھی. آج انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے, ان کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے. کھڑے ہوں گے. پیچھے کا انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا, وہ ایک مزے کا شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے ہار جیت سے غرض نہیں, میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا. تو اس طرح کے الفاظ تھے عمران ریاض کے. انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں آپ جیتیں یا ہاریں. امام حسین کو کوٹ کیا انہوں نے, کربلا کا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا کہ انہیں پتہ تھا کہ اکثریت میں ہیں وہ لوگ, لیکن حق اور باطل کا فرق تھا. امام حسین وقتی طور پہ شہادت پا کے بھی ہمیشہ زندہ رہ گئے, اور یزید جو ہے سب کچھ کر کے بھی ناکام ہو گیا. تو اس طرح انہوں نے کوٹ کیا. اور مزید اس کے علاوہ ارشد شریف کے متعلق انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی شہادت کو ہم کسی صورت نہیں بھولیں گے اور نہ ہی بھولنے دیں گے.
تو جس پر پھر قاسم علی شاہ صاحب آئے، انہوں نے رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں بہت تقریریں سنی ہیں، لیکن 3 تقریریں میری زندگی کی ایسی ہیں، حالانکہ وہ ذاتی طور پہ خود بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ان کا کام ہے یہ ہر دوسرے دن، تیسرے دن، بلکہ ایک دن میں 2-3 مرتبہ بھی ان کو بعض اوقات تقریر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا جاب ہی ہے، ان کی جاب ہی ہے. موٹیویشنل سپیکر ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں مختلف پلیٹ فارم پہ جا کے. تو انہوں نے کہا کہ 3 تقریروں نے میری زندگی میں بہت زیادہ چینجنگ لائی ہے. ان میں سے ایک تقریر آج کی جو عمران ریاض نے کی ہے، اور وہ زبان سے تقریریں وہ بول رہے تھے زبان سے کی جاتی ہیں، لیکن عمران ریاض نے آج روح سے تقریر کی ہے اور دل میں اتر گئی ہے. جب روح تقریر کرتی ہے تو روح سنتی ہے. کچھ اس طرح کے الفاظ تھے ان کے. بہرحال اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ میں آپ کی جو تقریر ہے، میں اس کے مقابلے میں تو تقریر نہیں کر سکتا. آپ کی تقریر تو باکمال تھی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بھی کچھ بہتر کر کے جاؤں. اعظم سواتی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. آج بڑی چینجنگ دیکھنے میں آئی. اعظم سواتی کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا. قبل آلریڈی وہ ایک اسی سلسلے میں ان کو گرفتاری ہوئی تھی اور ضمانت پہ تھے. آج دوبارہ پھر ان کو اٹھا لیا گیا، اور جو سب سے مین وجہ تھی ان کو اٹھانے کی وہ ان کا ٹویٹ تھا جو انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا. تو ابھی چلنا ہے یہ کیس جی. اور جب آئے مجسٹریٹ صاحب، انہوں نے باقاعدگی سے ان کو وارنٹ دکھایا ہے. پھر ایک لیٹر لکھنا ہوتا ہے چیئرمین سینٹ کو، کیونکہ سینٹ کے ممبر ہیں اعظم سواتی صاحب. تو وہ لیٹر بھی باقاعدگی سے لکھ دی ہے مجسٹریٹ صاحب نے کہ اس طرح اعظم خان ہمیں مطلوب تھے اس جرم کے اندر، تو ہم نے ان کو اٹھا دیا ہے. تو یہ تھی ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.